نہیں ہے. انسان مردار نہیں کھاتا, ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے اس کو خون نکال کے کھاتا ہے جانور کو. طہارت کے احکام, طہارت. آپ پوری دنیا میں سفر ہم تو کرتے ہیں نا, صفائی 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 کی باتیں ہوتی ہیں. بیت الخلا میں پانی ایسے شارٹ ہوا جیسے مارکیٹ سے ابا شارٹ. بیت الخلا میں پانی نہیں ہوتا. ہم ایک دفعہ گئے, ہم نے کہا پانی کی نہیں ہے یار, پانی نہیں ہے. میں نے کہا شاید کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے, کوئی بٹن دبتا ہوگا جہاں سے آٹومیٹکلی پانی آتا ہوگا. بہت تلاش کیا, انہوں نے کہا یہاں پانی نہیں ہوتا. او بھائی سب سے زیادہ ضرورت تو اس موقع پر پانی کی ہے یار. پانی وہاں جو ہم نے مسلمان دیکھے اپنے ساتھ لوٹے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پورے ملک میں, لوٹے اپنے ساتھ. کیسے زندگی گزارتے ہو یار, کئی مہینے بغیر پانی کے. ان سے بات کرو نا پانی کی تو پتہ ہے کیا شعر سناتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی بدبو اتنی مشہور ہے اس لیے انہوں نے خوشبوؤں کی صنعت میں ترقی کی ہے. بدبو بہت آتی تھی ان کے جسموں سے. نہ زیر ناف بالوں کا صاف کا رواج, نہ کو بغلوں کے بالوں کا کو صاف کرنے کا رواج. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی طہارت سکھائی ہے. یہ طہارت اس مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے, غائب. غسل نہیں کرتے, غسل سے کہتے ہیں. تو اگر آپ کی سوسائٹی میں مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تو غسل جنابت بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. طہارت کے حکام ختم, ماں باپ کے حقوق ختم, بیوی سے وفا ختم, عورت کا شوہر سے وفا ختم, اولاد میں وراثت جانے کا نظام ختم, شراب معاشرے میں عام ہو جائے گی. تو اس لیے ان مدرسوں کی قدر کرو, ان مدرسوں کو بچانے کی کوشش کرو. اب مدرسے بچائے کیسے جاتے ہیں؟ اچھا لوگ ویسے علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولوی کے پاس آ جائیں گے, جنازہ پڑھانے کے لیے. ایک صاحب ایک دن بہت تقریر کرنے لگے, میں نے بتایا کہ وہ فلاں عالم ہے, بڑے نیک آدمی ہے, کہہ رہے میں مولویوں کو نہیں مانتا, مولویوں کو نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کرنا کہ جب مر جاؤ نا تو پھر وصیت کر کے جانا میرا جنازہ فلاں ڈاکٹر صاحب پڑھائے. تو ویسے صبح شام برا بلا کہتے رہیں گے, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. اللہ کے حقوق بتانے والا کون ہے بھائی؟ علماء ہیں. ہم نے علماء سے سنا, قرآن ہم سیکھتے ہیں تو خود سے تھوڑی آ جاتا ہے ہمیں, کس سے سیکھتے ہیں؟ علماء سے. بعض لوگ آج ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود سمجھیں گے, اخپل طریقے سے سمجھیں گے ہم قرآن. مولوی صاحب آپ کدھر سے ہو؟ وزیرستان. اخپل طریقہ تو آپ سمجھتے ہو گے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن نے لگائی کہ یہ ان کو آیات پڑھ کے بھی سنائیں گے اور آیات کا مفہوم سکھائیں گے بھی. تو صحابہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ خود سے قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے بلکہ نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے. تو بتاؤ تابعین کیا خود سے سمجھ سکتے تھے جن کا مقام صحابہ سے کم ہے؟ یقیناً تابعین کو کس نے سکھایا؟ صحابہ نے. پھر تبع تابعین کو کس نے سکھایا؟ تابعین نے. پھر تبع تابعین کے بعد والوں کو کس نے سکھایا؟ تبع تابعین نے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک مدرسوں کے ذریعے چلا آ رہا ہے. جو اس طریقے سے ہٹے گا
اور کہے گا میں کسی استاذ کے بغیر خود اخپل طریقے سے قرآن سمجھوں گا، وہ گویا صحابہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحابہ نے اخپل طریقے سے نہیں سمجھا، ان کو نبی نے سمجھایا تو سمجھ میں آیا، پھر صحابہ نے تابعین کو سمجھایا۔ تو ہمارے دینی مدرسوں میں آپ کسی بھی مدرسے کے استاذ کے پاس جاؤ کہ آپ نے بخاری کس سے پڑھی، وہ پوری سند بیان کرے گا، میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ امام بخاری تک، پھر امام بخاری سے سند متصل کے ساتھ صحابہ تک، اور صحابہ سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہر چیز کی سند ہمارے مدرسوں کے پاس محفوظ ہے، اور یہ سند متصل سند کے ساتھ سینہ بسینہ کہاں چل کے ختم ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جو ان مدرسوں کے سیٹ اپ سے ہٹ کے خود سے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی عالم کو استاذ بنائے بغیر اس کا سلسلہ ایک دو سندوں سے آگے نہیں چل سکتا، تو اس کا مطلب کہ وہ اس سلسلے سے ہٹ گیا جس سلسلے کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو علماء کا سب سے بڑا سوسائٹی میں، معاشرے میں کردار یہ ہے کہ آپ کو یہ قرآن جب پڑھائیں گے تو اس سلسلے سے جڑ کے پڑھائیں گے جو سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ لہذا ان کا پڑھایا ہوا مستند سمجھا جائے گا، اس کا ذمہ دار اللہ ہے، ان کے علاوہ کا پڑھایا ہوا اللہ کی نظر میں مستند نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آخری بات، بس 2 منٹ میں بات بیان ختم کرتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا لمبی بات کروں گا لیکن بہت دیر ہو گئی، جانا ہے مجھے آگے کہیں، اور اتنی میں کبھی بیان کے لیے بیٹھوں تو آدھا گھنٹہ میرا 4 شادیوں پہ لازمی بیان ہوتا ہے۔ وہ میں ابھی یہاں بیان میں خواتین بھی ہیں، وہ ناراض ہوگی، نہیں وہ بہت سخت ناراض ہوگی، نہیں وہ ترغیب نہیں آئے گی، وہ ناراض ہوگی، وہ میں بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں بہت سخت ناراض ہوتی ہیں، لوگ اپنی بیویوں کو طنز کرنے کے لیے نا میرے ساتھ سیلفیاں بنا بنا کے دکھا رہے ہوتے، دیکھ انسان بن جا ورنہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ انسان بن جا ورنہ میں بیٹھ گیا ہوں مفتی صاحب کے ساتھ۔ تو وہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو میں بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، دماغ سے ہی نکل گئی، نہیں وہ 4 شادیوں والی تو بات نہیں کر رہا تھا میں۔